بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ کہ فرشتے نے کس طرح ان تینوں کی مدد کی۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان پھرتا تھا، اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹنی کا مالک بن گیا اور اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ بہرحال پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہٰذا پریشان بھی رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا اور اس کا بھی شمار امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگ گیا۔ بہرحال کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے تھے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی فرشتہ پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس سے کہا میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا میرا باپ امیر اور میں خود امیر ہوں، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزار دی، میں تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے، اور مزید کہا میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ تو اس فرشتے نے یعنی جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ معیشت خداوندی سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہو گئی
اور یہ اسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا، میں بڑا ہی غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے یہ کیسی بات کی؟ ارے بھائی، میں بڑا عقل مند ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا کہ مجھے اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا کہ اتنی بچت ہوئی۔ اور مزید کہا کہ میں نے یہ محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کر آ گئے ہو، بھوکے ننگے بن کر، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے نہیں گر گیا، ہم نے رات دن اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو فرشتہ جو آدمی کی شکل میں تھا کہنے لگا، اچھا، جیسے تم پہلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی گائیں سب کی سب مر گئی، جائیدادیں نقصان کا شکار ہو کر ہاتھوں سے نکل گئی، اس کے سر کے بال بھی گر گئے، جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں دوبارہ ہو گیا۔ اور وہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ جناب، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی، اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی، اور آج دیکھو، دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہے لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس اجنبی شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے، ان سے پروردگار نے اپنی نعمت چھین لی، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا۔ اور مزید فرمایا، جا، اللہ تعالیٰ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے بن گیا۔